السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ وکاس بلانا موجود ہے. وکاس، تھینک یو سو ویری مچ. سب سے پہلے تو ایران کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہے. ایران کے اندر ایک ایسا طبقہ موجود ہے جس نے آیت اللہ خامنائی کا جب انتقال ہوا، ان کی شہادت ہوئی، تو اس پہ بہت زیادہ انہوں نے جشن منایا، اس کو سیلیبریٹ کیا. اور یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہودیوں نے جس رضا شاہ پہلوی کے بیٹے، جس کا اپنا نام بھی رضا شاہ ہے، اس کو تیار کیا ہے ایران کے اقتدار کے لیے، اس کو اقتدار کا جو منصب ہے ایران کا وہ دیا جائے. پاکستان میں ایسا کون سا طبقہ ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو ایران، اسرائیل اور یو ایس کی جو جنگ ہے اس کے اندر فتنے نے بہت زیادہ کام کیا ہے. ایک طرف اسرائیل ورسز ایران. اسرائیل کا ایران کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں ہے، پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھیں. کانفلکٹ ہے فلسطین کی وجہ سے. ہم پرسوں بھی بات کر رہے تھے کہ اسرائیل فلسطین کے اوپر ظلم کرتا ہے، فلسطین اہل سنت جماعت اور یہ شیعہ جماعت، اور اس کے باوجود بھی مسلم اتحاد کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ ہوا. ایک چیز کلیئر ہوگی. دوسرا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر انہوں نے رجیم چینج کرنا ہے، اور افغانستان کے اندر بھی انہوں نے ان کو طاقت دی اور جن کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہونی چاہیے تھی، یا جو نہیں کرتے تھے، ڈیزرو نہیں کرتے تھے. آپ یہ بتائیں کہ 20 سال کے بعد کسی کو اس لیے طاقت دے دیں کہ وہ فریڈم فائٹر ہے، وہ الیکشن بھی نہیں کروا رہے، 5-6 سال ہو گئے آج، اور انہوں نے جو حال ستیہ ناش کیا ہوا ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں، پھر نے ملک کو پراکسیز بنا لیا ہے، ایک وار اکانومی کریٹ کر دی ہوئی ہے، دہشت گرد اکانومی کریٹ کر دی ہوئی ہے افغانستان کے اندر. اسی طرح کا ماڈل جو ہے وہ ایران کے اندر جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اپنانا چاہتی ہیں. اب ان کے لیے سب سے موزوں بندہ ہے جو ان کے پاس رہا ہے. اس کو ریلیٹ کرنا ہے آپ نے ہمارے لوگوں کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ. یہ جو ٹرائکا ہے نا، سب سے پہلے صہیونی طاقتوں نے، الملاٹی طاقتوں نے سب سے پہلے ٹارگٹ کس کو کیا؟ پاکستان کو. پاکستان کو ٹارگٹ کر کے 11 سال 12 سال 23 سال کی محنت کر کے، جب ڈاکٹر اسرار بتا رہے تھے کہ یہ بندہ ان کی گود میں پل رہا ہے یہودیوں کی، یاد ہے نا آپ کو؟ تب سے انہوں نے کام شروع کر دیا. 1992 سے کام شروع کیا. ان کو 30 سال لگ گئے، وہ اسے اقتدار میں لے کر آئے. 3 سال کے بعد ان کا یہ پروجیکٹ ناکام ہو گیا. اس سے پہلے تاریخ کے اندر الومناٹیز اور صہیونیوں کا کوئی پروجیکٹ ناکام نہیں ہوا. سارے پروجیکٹ کامیاب ہوئے ہیں. یہ واحد پروجیکٹ تھا، اور اس کو ناکام کرنے والے وہ ثابت ہوئے جن کے دل میں قرآن تھا. اسی منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ اس کے سحر میں مبتلا ہو کر اسے اقتدار میں لے آئے. اسی منصب پر بیٹھا ہوا بندہ، اس کے دل میں قرآن تھا، وہ آیتیں پڑھتا ہے، اور اس نے اس کو اقتدار سے نکال دیا. یہاں جو ہے ماحول بن گیا. دوسرا، افغانستان کے اندر پھر انہوں نے پریکٹس شروع کی. آپ پیٹرن دیکھیں. 20 سال ہو جاتے ہیں امریکہ افغانستان کے اندر جاتا نہیں ہے. 20 سال ہو جاتے ہیں افغانستان کے اندر امریکہ جاتا نہیں ہے. عمران خان کی حکومت آتی ہے، 1.5 سال کے بعد امریکہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ عمران خان کو یہودی کہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک بندے نے بات کی تھی انٹرنیشنل لیول پہ، اس نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ نیتنیاہو کی سنتا ہے، اور یہ سچ ہے. ان کا آپس میں الائنس ہے. دیٹ ٹائم جب یہ فیصلہ کیا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ واز ان حکومت، تو وہ اس کا لاسٹ ٹینیور کا لاسٹ حصہ چل رہا تھا. جب انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ لگا ہوا ہے ادھر پاکستان میں، تو افغانستان میں آپ نکلیں اور یہ پروجیکٹ الائن کر دیں. تو آپ نے دیکھا پھر 40 لاکھ طالبان دہشت گرد پاکستان میں آباد ہوئے تھے. آج یہ کڑیاں ملائیں. یہودی کامیاب ہوئے، صہیونی کامیاب، الومناٹیز کامیاب ہوئے عمران خان کو پاکستان میں لانے میں، اور پھر وہ کامیاب ہوئے افغانستان سے الیکٹڈ گورنمنٹ جیسی بھی تھی اس کو نکالنے اور طالبان کو لانے میں، اور پھر عمران خان کو ان کے ساتھ گٹ مٹ کروا کے طالبان کو پاکستان میں آباد کروا کے دوبارہ دہشت گردی کروانے میں، اور پاکستان کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے اس کو چھڑوانے میں، اور پھر عمران خان سے نیوکلیئر ڈیٹرنس کے منفی بیانات دلوانے میں. ٹھیک ہے. اسی طرح کا فارمولہ ایران کے اندر وہ چلانا چاہتے ہیں.
ایران کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں یو کے میں، فرانس میں، اور احتجاج نہیں کر رہے، پیڈ کانٹینٹ ہے. خواتین اپنے برقعے اتار رہی ہیں، نیچے بکنیز پہنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر گالی لکھی ہوئی ہے شہید خامنئی کو، اور وہ دنیا کے سامنے یہاں کر کے اپنی طرف سے لبرل، اور ہاتھ میں سگریٹ ہیں اور نشہ آور چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، شراب کی بوتلیں پکڑی ہوئی ہیں. کیا ایسا ایران آپ کو بنائیں گے؟ امام حسن حسین علیہ السلام کی جو آل اولاد ہے وہ ایسی بنے گی؟ یہ قبول کریں گے علی کے ماننے والے، حسین کے چاہنے والے یہ کبھی قبول کریں گے؟ وہ تو مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن دوبارہ ایران کو شہنشاہوں کی، بادشاہوں کی اور عیاشیوں کی اماجگاہ نہیں بننے دیں گے. ان کا ایک رائٹ ہے، وہ اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. مگر یہ ایک فتنہ چل رہا ہے. میں پھر کہوں گا کہ ہر ملک کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی عوام اس کے فیصلے کرے. کل سیکورٹی آفیشلز نے، پاکستان کے سیکورٹی آفیشلز نے، جبکہ پاکستان افغانستان کو ایسے جکڑ چکا ہے، مٹھی میں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے آفیشلز ہائی لیول کے وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از افغانستان's people has to decide. They have to decide کہ کیا کرنا ہے. ہمارا لینا دینا نہیں ہے. ہمارا لینا دینا ہے کہ آپ کے ملک سے دہشت گردی آئے گی، ہم دہشت گردوں کو نشانہ بنائیں گے. That's it. اب ایران کے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے. اگر ایران کے ملک سے کسی ملک کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹارگٹ ایران. اگر ایران آپ کو پالیسی کے اعتبار سے پسند نہیں ہے، یو کانٹ ٹارگٹ. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا نا کہ وی ہیو ناؤ دا لیجیٹمیٹ رائٹ بیکاز امیرکا ہیز ٹارگیٹڈ اس اینڈ کلڈ مارٹرڈ آر خامنئی. ناؤ وی ہیو لیجیٹمیٹ رائٹ ٹو ٹارگیٹ امیرکن انسٹالیشنس. اینکر نے کہا کہ اگر وہ ہوٹل میں چلے گئے تو ہوٹل کو، اینکر نے کہا کہ ہوٹل کو کیوں ٹارگیٹ کیا؟ اس نے کہا ہم نے تو امیرکن انسٹالیشنز اور ان کے فوجیوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے. وہ جگہ چینج کر لیں گے، ہم ادھر ٹارگیٹ کر لیں گے. وہ آپ کو چاہیے کہ آپ آبادی میں نہ جائیں بیکاز وی ہیو ٹو ٹارگیٹ یو. آپ آبادی کو بچائیں، ہم نے مارنا آپ کو. تو یہ جو رویہ ہے نا اس وقت، یہ تباہی کی طرف ہے. اچھا، ایک اور چیز، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور ایران کا، اور وہاں کس طریقے سے، مطلب وہاں تو وہ آہستہ آہستہ یہودیوں نے حملہ بھی کر دیا، اسرائیل نے حملہ بھی کر دیا. پاکستان کے ساتھ ہم کیونکہ کمپیریزن کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ پوائنٹ بھی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. ہم ڈاکٹر اسرار احمد کا بڑا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے آج سے 30 سال پہلے بہت سے اشارے دیے تھے. پاکستان کے اندر خانہ جنگی، یا آپ کہہ لیں کہ جو ریاست مخالف پروپیگنڈا، اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہودیوں نے ایک کام کیا تھا. میرے پاس کچھ اسکرین شاٹس بھی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ آپ اس ویڈیو کے ساتھ بھی لگائیے گا. 6 اپریل 2022 یوٹیوب سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے سارے لیکچرز یہودیوں نے غائب کروائے تھے، ہٹوا دیے تھے، جس میں وہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان سے اسلام کا غلبہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا، اور کس طریقے سے افغانستان کا جو پختون خصہ ہے وہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ضم ہوگا، اور یہاں سے فوجیں جو خراسان. ہاں جی، میں نے سارے لیکچر سنے ہوئے ہیں. مہدی 2.5 ملین کا پیج تھا، 2.7 ملین کا، اور ود ان نو ٹائم 2020 میں شاید بنا تھا، 19-20 میں جب کرونا کا ٹائم تھا نا تب یہ پیج بنا تھا. اور کرونا کے دنوں میں کوئی کام نہیں تھا، کرونا کے دنوں میں ارطغرل غازی چل رہا تھا، اس سے ریلیٹڈ جو خلافت عثمانیہ تھی ان کی پہلی ویڈیو لگی تھی، کیونکہ میں نے تو بہت زیادہ فالو کیا اور ان کے کوئی لیکچر نہیں چھوڑے تھے. ود ان نو ٹائم وہ 2.5-3 ملین کے اوپر پیج گیا تھا تو اڑا دیا گیا تھا یوٹیوب کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی مطلب یہ ہم کیونکہ اس کو دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کمپیریزن میں، کیونکہ ابھی جب جیو، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو پرسوں جیو کی اسکرین بھی ایک دم ہیک ہوئی، اور جو اس وقت پوری سچویشن بنی ہوئی، افغانستان دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، اس جیو کی اسکرین کو ہیک کرتے ساتھ جو وہاں سے پیغامات نشر کیے گئے وہ ہمارے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کا وہ بیانیہ ہے کہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اداروں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. عمران خان کا ایک کلپ آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں وہ سب پاکستانیوں کو صبح و شام دکھانا چاہیے، جس میں وہ اینکر کو یہ بول رہے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ. یہ دکھا دیتے ہیں پہلے، یہ آپ یہ کلپ دیکھیے گا. After the fall of this regime, in security and foreign policy, Iran's nuclear military program will end. I'm completely against nuclear arms. I always have been. We will not need to have these nuclear deterrents. In diplomacy, relations with the United States will be normalized, and our friendship with America and her people will be restored. But it's time to have a different sort of relationship with the US. A reset. A relationship based on mutual respect, trust.
the state of Israel will be recognized immediately. Pakistan can recognize Israel. یہ آپ نے کلپ دیکھ لیا, آپ نے بڑا بہترین یہ پوائنٹ ریز کیا ہے. اب میں آپ کو یہ کہوں کہ دو چیزیں بڑی بات کروں گا. ایک, عمران خان پاکستان کا اور پاکستان کا یہودیوں کا ایجنٹ, آپ یہ تو اب بولنا ہی غلط بات ہے نا, مطلب ایسا ہے کہ مجھے بولنا نہیں, لوگوں کو خود ہی پتہ ہے. لیکن دوسری طرف جو رضا پہلوی ہے جو اس وقت وہ ایران کا عمران خان ہے, اس نے وہاں پر عمرانڈو تیار کر دی ہیں جن کو عقل بوجھ سمجھ نہیں ہے. اب جیو نیوز کی بات کریں, 2014 میں دھرنے میں جیو نیوز کے اینکر کو کس نے مارا؟ پی ٹی آئی والوں نے. 2015 میں, 16 میں, 17 میں, 18 میں, 19 میں, 20 میں جیو نیوز کے پروگرامز میں, شاہ زیب خان زادہ کے پروگرامز میں جانے کا بائیک آؤٹ کس نے کیا؟ ایک ہی سیاسی جماعت ہے. 2014 سے لے کر 2022 تک میر شکیل الرحمان کو گالیاں کون دیتا رہا؟ اس سے پہلے ان کو اریسٹ بھی کروایا گیا جو وہ معاملات تھے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ دور تھا. جیو جنگ کو بند کرنے کی کوشش کس نے کی؟ تحریک انصاف. آزادی صحافت کے اوپر سب سے زیادہ وار کس نے کیا؟ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کے پاس اتنی اسٹیٹ لیول کی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ کسی چینل کو ہیک کریں؟ آبویسلی بیرون ملک آپ کہہ لیں اسرائیل, اور یہ ان کو مدد حاصل رہی ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے. ایک اور پروف ناظرین کرام آپ کے لیے کہ افغانڈوؤں نے اور عمرانڈوؤں نے, تحریک انصاف والوں نے اسرائیل کی مدد سے پاکستان کے نیوز چینلز کو ہیک کر کے جو ان کے سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان اور دیگر کی ٹویٹس کی شکل میں تھا وہ جیو نیوز کی اسکرین کے اوپر چلا دیا. تو آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ جب پاکستان بھارت پہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کے دوست کی حمایت ہوتی ہے, ایران اسرائیل پہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کی حمایت ہوتی ہے, اور اگر افغانڈو اور عمرانڈو پاکستان پر حملہ کرتے ہیں تو اسرائیل کی حمایت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے پوائنٹ ریز کیا. اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے خیال میں بہت سی چیزیں آپ کو ویسے ہی جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی, کیونکہ ود ایویڈنسز ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں. ویورز, آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.